کیا اسلام نے ہر ایک سے جنگ کرنے اور ہر ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے؟ اور اسلام میں جنگ کا تصور کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن وہ شفاف دریا ہے جس میں اتر کر روح دھل جاتی ہے۔ قرآن کی ہر آیت انسان کو بلا رہی ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور خدا کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ خداوند متعال حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے اس نکات کو بھی۔ اس آیت میں جہاں یہ تصریح کی گئی ہے کہ دشمن کی طرف سے حملے کی صورت میں دفاع اور اس کے تجاوز کا مقابلہ ضروری ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میدان جنگ میں خدا کی مقرر کردہ حدود اور قیود سے تجاوز نہ کرو، نیز عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ جو تم سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ اسلام کی دعوت دینے سے پہلے اسلحہ نہ اٹھاؤ، جنگ کا آغاز نہ کرو، اور میدان جنگ میں بھی انسانی ہمدردی کے اصولوں کو پیش نظر رکھو۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو بعض حالات میں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، مثلا رحم کرنا ایک قدر ہے، نیز تیز دانتوں والے شیر پر رحم کرنا بیچاری بکریوں پر ظلم کرنا ہے۔ اسی طرح علم ایک قدر ہے، لیکن کبھی نہ جاننا اہم ہو جاتا ہے۔ مثلا جس رات حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ان کی جگہ سوئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس فداکاری کی قدر و قیمت اس صورت میں ہے کہ جناب علی علیہ السلام کو معلوم نہ ہو کہ اس بستر پر سونے کے بعد وہ مارے جائیں گے یا زندہ رہیں گے۔ اگر وہ جانتے ہوں گے کہ مارے نہیں جائیں گے تو اس کام کے لیے عوام الناس میں سے ہر کوئی حاضر ہو جائے گا۔ بہرحال کسی کی سخاوت یا شجاعت بعض حالات میں کم اہمیت یا بہت زیادہ قابل قدر ہو جاتی ہے، یا بالکل بھی قدر و قیمت نہیں رکھتی ہے۔ صرف عدل و انصاف ہے جس کی کبھی بھی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر فرد کی بنسبت اور دوست و دشمن سب کے لیے یہ مسئلہ اہمیت رکھتا ہے۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کے دو مرحلے ہیں: بے توجہی اور نظر انداز کرنا، دا اذاہم سورہ احزاب آیت نمبر 48، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ سورہ نساء آیت نمبر 63، سخت رویہ اور جنگ، وَاغْضُضْ عَلَيْهِمْ سورہ توبہ آیت نمبر 73، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ مسلمانوں کی جنگ اپنے اور دین خدا کے دفاع میں ہوتی ہے۔ دشمن کا جنگ سے مقصد نور خدا کو بجھانا ہوتا ہے۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ سورہ صف آیت نمبر 8۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو تسلیم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دفاع اور بدلہ لینا ضروری اور انسانی حق ہے۔ اگر کوئی شخص ہم سے جنگ کرے گا تو
تو ہم بھی اس سے جنگ کریں گے۔ نمبر 2، اسلام میں جنگ کا یہ تصور نہیں ہے کہ کسی کے زمین و ملک پر قبضہ کیا جائے اور اسے اپنے زیر اثر لایا جائے یا کسی سے انتقام لیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یا تو اپنے حق کا دفاع ہے یا برے عناصر کی جڑوں کو اکھاڑنا ہے، یا انسانی افکار کی آزادی یعنی انسان کو بے بنیاد اور خیالی عقائد سے نجات دلانا ہے۔ نمبر 3، میدان جنگ میں بھی حق اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، قرآن مجید نے بارہا ولا تعتدوا کے جملے کے ذریعے اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی بھی حکم کی تعمیل میں حدود و قیود کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، ظلم و ستم اور دین خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے سے محبت الہی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، صرف میدان جہاد میں جانا ہی قرب الہی کا باعث نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہاں محبوبیت اس وقت ہے جب جنگ میں عادل رہیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ نمبر 6، جنگ میں مقصد اور ہدف صرف خدا ہونا چاہیے، ہوس، تعصب، غنیمت، ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ فی سبیل اللہ۔ نمبر 7، اپنی طبیعی اور مادی حق کا دفاع کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا خوف نگاہ میں ہونا چاہیے، اس کے باوجود کہ دشمن نے آپ کے خلاف جنگ کا آغاز کیا ہو اور اس پر دفاع کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اسلام نے ہر ایک سے جنگ کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ فرمایا ہے کہ خدا کے لیے ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جنگ میں زیادتی اور تجاوز نہ کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اسلام میں جنگ کا تصور یہ نہیں ہے کہ کسی کا ملک اور اس کے زمین پر قبضہ کیا جائے اور اس سے انتقام لیا جائے، بلکہ اس کا مقصد حق کا دفاع کرنا ہے اور برے عناصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔